السلام علیکم دوستوں حالات حاضرہ کے پروگرام کے سلسلے میں آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج۔ الحمدللہ آج 28 نومبر ہے، بروز جمعرات۔ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج نے آج جو ہے وہ ایک تاریخی جو ہے وہ منزل حاصل کی ہے، اور ہمارے جو KSE 100 پوائنٹس ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ سے کراس کر چکے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 950 پوائنٹس کا آج اضافہ ہوا ہے، اور جو 0.96% گروتھ ہے، اور جو ہے وہ ایکچولی جو دیکھا جائے تو اسٹاک ایکسچینج آج 1,250 پوائنٹ سے پہنچ گیا ہے، ایکچولی 950 کی جو ہے نا گروتھ کے ساتھ۔ یہ بہت خوشائن بات ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے۔ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہو رہا ہے کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں مستقل بنیادوں کے اوپر مختلف لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اعشاریے ہیں وہ مثبت چل رہے ہیں، تو الحمدللہ اس کا رزلٹ آ رہا ہے۔ دوسرا، جو سرمایہ کار ہیں اس کے اعتماد کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا واقعی میں اعتماد جو ہے وہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج پہ، ہماری معیشت پہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فروری 2025 سے پاکستان کی معیشت جو ہے ری ٹیک آف کر جائے گی، تو یہ واقعی میں اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہم اس کے دیکھیں کہ کون سے ایسے تھے سیکٹرز جس نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا سیمنٹ کا سیکٹر ہے۔ سیمنٹ کا سیکٹر پچھلے کئی سالوں سے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، ملک کے اندر بھی کارکردگی بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ٹیکنالوجی کا سیکٹر، اور تیسرے نمبر پہ انرجی کا سیکٹر۔ انرجی کا سیکٹر میں اتنی پوٹینشیل ہے اس وقت بھی پاکستان کے اندر کہ وہ اس جیسی بہت ساری اچیومنٹس اور بہت سارے کر سکتا ہے۔ اگر ہم تجزیے کو دیکھیں، جس میں ہمارا اپنا بھی تجزیہ ہے، تو یہ کچھ سارا کام 15-20 دن پہلے شاید ہو گیا، شاید یہ 12-14 کے درمیان میں جا کے ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس نے 1 لاکھ پوائنٹس کو اضافہ کرنا تھا، لیکن اس پہ جو عوامل آئے ہیں جس کی وجہ سے اس نے 15 دن پہلے ہی اپنی اچیومنٹ حاصل کر لی۔ تو اس میں جو پچھلے ہفتے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جو ہے بہت بڑی تعداد میں صنعت کاروں سے اور تاجروں سے ملاقات کی تھی، نہ صرف ملاقات کی تھی، بڑے لاجیکل میٹنگ کی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی جو پچھلی ڈیسیجنز تھے ان کو انہوں نے ریویو کیا کہ ہم نے آپ سے یہی وعدے کیے تھے، یہ فیصلے کیے تھے، اور یہ سارے کے سارے ہو چکے ہیں۔ اور مزید انہوں نے اوپن کر دیا ہاؤس کو، نئی سجیشنز لی ہیں، اور اس پہ انہوں نے اعتماد بھی کیا ہے۔ دوسرا، مین وائل 2-3 دنوں سے کراچی کے جو صنعت کار ہیں ٹاپ کلاس ماشاءاللہ سے، انہوں نے ایئر کراچی کے نام سے نئی ایئر لائن بنانے کا بھی جو ہے نا اعلان کیا، یہ بھی بڑے مثبت ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایئر سیال کو 5 سال ہو گئے تقریباً، لیکن اس کے بعد کسی اور شہر نے یا کسی اور جو ہے ریجن نے یہ ہمت نہیں کی، تو ایئر سیال ہو گیا۔ یہاں میں آپ کا بہت پہلے شکریہ ادا کروں گا اس بات کا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کے جو کمنٹس آتے ہیں اس میں آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا حالات حاضرہ کا ویلاگ ہوتا ہے اس کے اندر جھوٹ یا غیر ضروری سنسنی خیزی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سچ کی بنیاد پہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری معلومات جو مل رہی ہے وہ ہمیں صحیح معلومات ملنی چاہیے، نہ ادھوری ہونی چاہیے، نہ ہی جھوٹی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو وہ بھی چینل کر لیجئے گا، پسند آئے تو فارورڈ بھی کیجئے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایئرس کراچی اور اس طرح کی چیزوں سے جو نا اس کو بوم ملا۔ ایک چیز جو ہے وہ بظاہر منفی ہے، لیکن وہ منفی نہیں ہے، وہ مثبت ہے عوام کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اسٹاک ایکسچینج نے گرو کیا، ویسے ویسے سونے کی قیمتیں نیچے چلی گئی۔ تو کیونکہ جو سونے میں جس نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی، وہ اس نے اب دیکھا گیا اسٹاک ایکسچینج بہت ریپڈلی جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، تو اس نے اپنی سرمایہ کاری نکال کے آگے اس نے اسٹاک ایکسچینج میں ڈال دی۔ اب اصل یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج عوامی ہو، بڑے بڑے صنعت کاروں، بڑے بڑے تاجروں کے پاس ہی نہ ہو، بلکہ عوام اتنا اس میں اعتماد حاصل ہو جائے عوام کا کہ وہ اپنی جو ہے وہ جمع پونجی یا سیونگ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں لگائیں۔ امید ہے کہ پاکستان کی معیشت اور عوام یعنی آپ لوگ اور زیادہ پھلیں گے پھولیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بیڈ پیچ کے بعد پاکستان کی معیشت میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک اچھا وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔